اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان پر 2 ہفتے بعد فرد جرم عائد کی جائے گی۔ قمر دل شاہ صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ فرد جرم کے شکنجے میں آ چکے ہیں خان صاحب، اب 2 آپشن ہیں، یا تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں 6 مہینے یا اس سے زیادہ، یا پھر وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ انا کا مسئلہ بنایا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے۔ آج اہم سماعت ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ عمران خان پر 2 ہفتے بعد فرد جرم عائد کی جائے گی۔ توہین عدالت کیس میں عمران خان کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیا گیا ہے اور 22 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ آسما شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسما، عمران خان پر 2 ہفتے بعد فرد جرم عائد کی جائے گی، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے کے بعد فرد جرم عائد ہوگی، اس کا ایک جو کارروائی ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ لیکن میرے لیے یہ جملہ بہت اہم ہے جو اسد من اللہ صاحب نے ایک سٹیج پہ کہا کہ کسی بھی سٹیج کے اوپر اگر معافی طلب کی جائے گی تو معاف کر دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک رعایت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ضرور ملی ہے اس معاملے کے اوپر، اور ان کو 2 ہفتوں کا وقت اسی لیے دیا گیا ہے کہ اس دوران اگر وہ سوچ بچار کرتے ہیں اور پہلی ہی کارروائی جو کہ 2 ہفتے کے بعد ہوگی اس میں اگر وہ اپنا معافی نامہ جمع کرا دیتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ چھوٹ مل سکتی ہے، کیونکہ فرد جرم عائد کی جائے گی کا فیصلہ ہے، عائد نہیں کی گئی اب تک۔ لیکن آسما، آپ کو میں کٹ کر رہی ہوں، قطع کلامی کی معافی، خان صاحب پر تو بہت ساری معافیاں ڈیوز ہیں نا، تو وہ ان کے ہیروئزم کو دھچکا نہیں لگے گا اگر اب وہ معافی مانگیں گے تو؟ جی میرا خیال ہے کہ وہ بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت بھی مشکل میں پھنس گئی ہے، کیونکہ عدالت یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سرنڈر کریں گے، لیکن عمران خان صاحب نے سرنڈر نہ کر کے ایک بہت بڑا گمبھیر میسج دے دیا ہے۔ اب اگر عدالت فیصلہ نہیں کرتی اس طرح کا تو کل کو کوئی بھی اٹھ کے چھوٹی عدالتوں پہ، بڑی عدالتوں پہ، ججوں پہ بات کرنا شروع کر دے گا اور پاپولیرٹی کی بنیاد کے اوپر اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو عدالتی نظام پہلے ہی بہت اس کا وہ ٹرائل پہ ہے، ایک مرتبہ پھر وہ امتحان کا شکار ہو جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے ان کی اسٹریٹجی ہمیں لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آخری وقت تک وہ عدالت کو اسی امتحان میں لٹکائیں گے، اور آج بلکہ بابر ستار صاحب نے یہ جملہ بھی ادا کیا کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ معافی طلب کی جاتی ہے۔ تو اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سٹیج پہ معافی مل سکتی ہے، اور بابر ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا پڑے گا کہ کس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ معافی طلب کی جاتی ہے، تو دونوں جملے بہت معنی خیز ہیں۔ اگر تو عمران خان صاحب اس کے بعد کی کارروائی میں معافی مانگ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو چھوٹ مل سکتی ہے، لیکن کیا عمران خان صاحب اتنا آگے آ کے یہ معافی مانگ سکیں گے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ پھر عمران خان صاحب کا جو فالوور ہے وہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ معافی مانگے۔ عمران خان صاحب کو اپنی کانسٹیچوئنسی کا یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ اگر معافی مانگیں گے، ریگریٹ کریں گے، تو ان کا جو حلقہ ہے، ان کا جو حلقہ اثر ہے وہ اس سے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوں گے، اور ان کا ایک وہ سمجھتے ہیں خود کو کہ وہ چونکہ اس دن کے لیے انہوں نے کبھی معافی مانگنے کا سوچا نہیں ہے، وہ معافی مانگ نہیں سکتے، وہ غلط کام کر نہیں سکتے، تو ظاہر ہے کہ ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ متاثر ہوگی۔ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی 2 طرح کی آرا آئی تھی اس سے پہلے جو ہماری اطلاعات ہیں، اور ایک جو گروپ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ڈٹ جائیں، اگر آپ ڈٹ جائیں گے تو آپ سرخرو ہوں گے۔ دوسری جانب دوسرا گروپ جو تھا وہ اس بات کے اوپر مصر تھا کہ آپ معافی مانگ لیں اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آگے مت بڑھیں، لیکن عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے کہ جو پہلا گروپ ہے اس کی بات مانی ہے اور ان کی بات کو سنا ہے کہ اب جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر معافی نہ مانگی جائے فی الحال، لیکن یہ آخری دن تک ان کے پاس آپشن موجود ہے۔ البتہ اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی معافی تسلیم کی جائے گی، یا عدالت جو کہ آج بار بار کہتی رہی ہے کہ بہت ساری جو باتیں جو معاونین کی طرف سے بھی کی گئی ان کی طرف سے بھی کہ اگر عمران خان صاحب معافی مانگ لیں، غیر مشروط معافی مانگ لیں تو ظاہر ہے کہ بہت آسانی ہو جائے گی، لیکن عمران خان صاحب بالکل آخر میں انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، تب تک وہ بہت معاملہ دیر ہو گئی تھی، اس میں بھی پتہ نہیں وہ انہوں نے کہا میں اپنا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے موقف میں معافی تب بھی نہ مانگتے۔ تو ایک طرح سے عدالت اس وقت جو ہے وہ ٹرائل پہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو کسی آخری سٹیج پہ معافی مل جائے یا اب فرد جرم کے بعد معافی ملے
تو تب بھی سوال ہوگا کہ چونکہ وہ ان کے لیے اتنی نرم رویہ ہے کہ وہ جب اس اسٹیج پہ چاہے معافی مانگے، اور دوسری جانب جو ہے وہ معافی مانگی گئی، گڑ گڑائے گئے لوگ، لیکن اس کے باوجود جو ہے عدالت نے ان کو معاف نہیں کیا تھا، اور یہ پریسیڈنٹ پہلے سے موجود ہیں، اور یہ تاثر جائے گا کہ ایک نہیں دو پاکستان اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، جس میں کہ پاپولر لیڈر کے لیے پاکستان اور ہے اور ان پاپولر لوگوں کے لیے پاکستان اور ہے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت اہم سوال ہے اس وقت عدالتی نظام کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ عدالتی نظام کٹہرے میں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ دو رائے نہیں ہوگی۔ سو اب دیکھنا یہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ لیننسی شو کرتی ہے عدالت، تو اب جیسے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی عمران خان صاحب کی اسپیچ ڈائریکٹ دکھانے کا کہا، کل انہوں نے کہا کہ ان کے بولنے کے رائٹ کو ہم ظاہر سلب نہیں کریں گے، تو پھر بھی خان صاحب اتنا مارجن مل رہا ہے انہیں، تو پھر کیوں خان صاحب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ عدالت ان کے خلاف شاید بہت ایکسٹریم پہ نہیں جائے گی۔ ان کے جو ہمیں لگتا ہے کہ ان کے کانفیڈنس کی جو وجہ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ نہیں جائے گی، یا شاید ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ جو کورٹ جس کورٹ کے سامنے وہ موجود ہیں وہ توہین عدالت کے اوپر اپنا ایک موقف رکھتی رہی ہے۔ لیکن جب چیف جسٹس صاحب نے یہ فرما دیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند ہیں، تو سپریم کورٹ کے فیصلے بہت واضح ہیں، اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ نہال ہاشمی کو 1 سال کی سزا اور 1 مہینے کی سزا، اور اس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا، ان کی نااہلیت ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے طلال چودھری صاحب کو بھی سزا دی گئی اور اس کے بعد وہ بھی نااہل ہو گئے تھے۔ دانیال عزیز کی مثال سامنے ہے، تو یہ مثالیں بار بار چیف جسٹس صاحب کوٹ کرتے رہے ہیں، اور حامد خان صاحب کو یہ بات پتا ہے بہت اچھے طریقے سے، جو ان کے لائر ہیں، کہ اگر وہ یہ بار بار کوٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی مانگ لی جائے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ لوئر کورٹس کا ہے، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ لوئر کورٹس میں جب آپ کوئی ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ پورے عدالتی نظام کی جو بنیاد ہے اس کو آپ کانٹروورشل کر دیتے ہیں، آپ اس کو متنازع بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ وجہ تھی جس کے اوپر یہ از خود نوٹس لیا گیا تھا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے، اور پوری طرح سے پروٹیکٹ کرنے کی اپنے کورٹس کو بات کی گئی تھی۔ اب اگر عمران خان صاحب جو کہ انہوں نے دھمکایا ہے، انہوں نے ہارش ورڈ یوز کیے عدالت کے خلاف، نام لے کے دیے، جبکہ جو پہلے پریسیڈنٹس ہیں اس میں کہیں بھی جو ہے وہ نام تک نہیں لیا گیا تھا ججز کا۔ اور اسی طرح سے جو گیلانی صاحب کا کیس ہے اس میں گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا تھا، یعنی اس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب ان کو بنایا گیا تھا کہ آپ نے خط لکھنے میں تاخیر کیوں کی ہے۔ اور دوسری جانب یہ جو کیسز تھے تینوں، اس کے اندر معافی بھی مانگی گئی تھی، نام بھی ججوں کے نہیں لیے گئے تھے، ریگریٹ بھی کیا گیا تھا، سرنڈر بھی یہ غیر مشروط معافی کے بعد بھی سزا ہوئی تھی آسما؟ جی، آواز آپ کی کٹ گئی۔ میں کہہ رہی ہوں غیر مشروط معافی مانگی تھی، نہال ہاشمی ہو یا دانیال عزیز کی بھی ان کو سزا تو ہوئی تھی۔ جی، میں وہی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پہ معافی بھی مانگی گئی، سرنڈر کر دیا گیا خود کو، رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا عدالت کی، اور اس کے باوجود عدالت نے ان کے اوپر رحم نہیں کھایا تھا، ان کو معاف نہیں کیا تھا اور ان کو نااہل کیا تھا۔ تو عدالت نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر کے باؤنڈ کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کہ 2 ہفتوں کے بعد وہ اس پروسیڈنگ کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں، اور جب ایک مرتبہ فرد جرم عائد ہو جاتی ہے یعنی کارروائی شروع کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اگر کسی ایک سٹیج پہ آگے جا کے عمران خان صاحب معافی مانگیں گے تو عدالت کو کے سامنے یہ سوال ضرور آئے گا کہ آپ نے جب آپ کے پاس اتنے موقع دیے، آپ کو 7 دن دیے، 2 ہفتے اب بھی اگر دیکھا جائے تو دے دیے گئے ہیں، تو اس وقت آپ نے آسما خان صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ معافی کا آپشن ہے، وہ معافی مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کو کبھی اس طرح کے حالات دیکھنے کو نہیں ملے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی جو ورڈکٹ ہے ان کے خلاف پہلے توہین عدالت میں ہی، اس میں کنڈیشن جو ہے وہ خان صاحب کے اوپر جو ہے ان کو کمپلسری کر دیا گیا، جہاں تک میری معلومات ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ آئندہ یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے، اور پھر بھی عمران خان صاحب اگر یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں تو یہ معاملہ کورٹ کے سامنے اب فرد جرم عائد کرتے ہوئے آئے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پہلے ہی ایک نرم رویہ سپریم کورٹ اختیار کر چکی ہے، لیکن اس نرم رویے کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ آپ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، اور اگر پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیبیچول ہیں، آپ کی عادت ہے کہ آپ لوگوں کو کانٹروورشل کرتے ہیں، آپ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی زبان سے نہ عدالتیں محفوظ ہیں اور نہ خواتین ججز محفوظ ہیں اور نہ ہی جج محفوظ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا کورٹ کو پڑے گا، اور کافی مشکل میں عمران خان صاحب پھنس سکتے ہیں آگے جا کے
اگر وہ اگلی سٹیج پہ بھی معافی نہیں مانگتے کہ کیا ان کو معاف کر دیا جائے اور فرد جرم جو ہے وہ روک دی جائے، کیونکہ جہاں تک میں بار بار ذکر کر رہی ہوں، اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کہی ہے جو ہمیں رپورٹ ہوئی ہے، یہ جملہ ان کا کہ کسی بھی سٹیج پہ معافی مانگی جا سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ کافی ہیلپ فل ہے عمران خان صاحب ٹھیک ہے آسما، دیکھتے ہیں اب وہ معافی مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں، آپشن تو بہرحال موجود ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آصف نوید کی جانب چلتے ہیں، وہ کمرے عدالت میں موجود تھے، ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں کہ آج کارروائی میں دن بھر کیا ہوا۔ جی آصف بتائیے گا۔